السلام علیکم ناظرین، اگلی ایپیسوڈ کا دوسرا لاجواب ٹریلر بھی آ چکا ہے، جس کے پہلے منظر میں عثمان بے بڑا ہی مطمئن اور پرسکون نظر آ رہے ہیں۔ اگرچہ ارحان و ہولوفیرا اور علاؤدین و گونجا خاتون کو دیکھ کر یہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سب بالا خاتون کے ساتھ مل کر شدید محنت کر کے اپنا نیا ٹھکانہ بنانے میں خون پسینہ بہا کر تک چکے ہیں۔ ناظرین، ان مناظر کو دیکھ کر بڑا ہی عجیب محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اتنی مشکلات اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کے باوجود اور اتنی بے سر و سامانی کے باوجود نہ تو کہیں دور دور تک ان کے تکے ہوئے چہروں پر مایوسی کے آثار نظر آتے ہیں اور نہ ہی یہ سب متذبذب ہے، بلکہ ان کے چہروں میں کمال کا حوصلہ اور ایک عجیب قسم کا اطمینان نظر آ رہا ہے۔ اور ناظرین، یہی تو بات ہے کہ اپنے سردار کو دشمنوں کی قید میں زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھنے کے باوجود کائی قبیلے کے لوگوں نے نہ تو حوصلہ ہارا اور نہ ہی کبھی نا امید ہوئی۔ اور ناظرین، اتنے مضبوط اعصاب اور بلند حوصلے کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور ناظرین یہ وجہ ہے عثمان بے اور اس کے خاندان کا اللہ پر پکا یقین، اسلام کے سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ خوشی سے قربان کرنے کا جذبہ، دولت و طاقت کی لالچ اور دنیاوی شان و شوکت سے بے نیازی۔ ناظرین، یہ وہ صفات ہے کہ یہ جس بندے میں بھی آ جاتے ہیں تو وہ فقیر ہو کر بھی بادشاہ بن جاتا ہے۔ بہرحال اگلے منظر میں ارحان، بوران اور دوسرے جنبازوں کو منگولوں کے قرارگاہ پر حملہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ حملہ ارحان نے کیوں کیا ہوگا؟ کیا ارحان اور بوران التوگا سے اپنا انتقام لینے والے ہیں، اور یا پھر یہ حملہ کسی اور مقصد کے لیے کیا جائے گا؟ تو وہ مقصد کیا ہوگا، اور کیا ارحان اپنے اس مقصد میں آسانی سے کامیاب ہو جائے گا؟ اولوگان کو کیوں عثمان بے کے پرانے خیمے میں چیزوں کو توڑتے ہوئے اور غصہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے؟ التوگا نے ایسی کون سی خطا پر خطا کی ہے کہ کمانڈر اولوگان اسے اپنے ہاتھوں سے موت کی سزا دینے پر اتر آیا ہے؟ کیا کمانڈر اولوگان سچ میں التوگا کو مار دے گا، اور کیا اپنے ہی کمانڈر کے ہاتھوں التوگا کی موت دکھائی جائے گی؟ ناظرین، یوسف کے بارے میں ہماری پیشنگوئی بالکل درست ثابت ہو گئی ہے، جس نے جرکوتائی کو صاف بتا دیا کہ وہ عثمان بے کا وفادار ہے۔ لیکن یوسف کہاں پر عثمان بے کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں؟ کیا یوسف نے بھی اپنی قرارگاہ قائم کر لی ہوگی؟ اور کیا صوفیہ پہلے سے یوسف کی جاسوسی کرے گی؟ اور کیا کمانڈر اولوگان نے ہی صوفیہ کو یوسف پر نظر رکھنے کا حکم دیا ہوگا؟ اس کے علاوہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یوسف اور ان کے سپاہیوں کو قید کر لیا گیا ہے۔ اب عثمان بے یوسف اور ان کے سپاہیوں کو کیسے آزاد کریں گے؟ صوفیہ سے یوسف کے بارے میں حقیقت جان کر کیا کمانڈر اولوگان بیگم خاتون کو سزا دے گا؟ علاؤدین، ارحان اور بوران بدلے ہوئے بیس میں دوسرا حملہ کہاں پر کریں گے؟ کیا وہ یوسف اور ان کے سپاہیوں کو آزاد کرنے کے لیے یہ حملہ کریں گے، اور یا پھر وہ کسی اہم بازنطینی قلعے کو فتح کرنے والے ہیں؟ اور اگر عثمان بے کا کوئی ایسا منصوبہ ہے تو کیا یہ تینوں صوفیہ کو بھی گرفتار کر لیں گے؟ عثمان بے کو بھی اپنے نئے قرارگاہ پر جنگی منصوبہ بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے، تو کیا عثمان بے کسی بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں؟ دوسری طرف جرکوتائی کو اپنے بیٹے کو آزاد کرنے کے لیے اکیلا منگولوں کے خیموں میں گھستے ہوئے دکھایا گیا ہے، تو کیا جرکوتائی اکیلا اپنے بیٹے کو آزاد کر پائے گا، اور یا پھر وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ منگولوں کا قیدی بن جائے گا؟ آئیے جانتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، اس دوسرے ٹریلر نے مداحوں کو بڑے لمبے عرصے کے بعد ضرور خوش کیا ہوگا، جس میں عثمان بے اور ان کے بیٹوں ارحان اور علاؤدین کو اپنے جنبازوں کے ساتھ دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے ہوئے اور انہیں کاٹتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ عثمان بے نے اپنا نیا ٹھکانہ بنا کر دوبارہ اپنے قبیلے کو آباد کر لیا ہے۔ ارحان کو خوشی خوشی عثمانی ریاست کی پرچم کشائی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ کائی قبیلے کے لوگ گونجا اور ہولوفیرا کی موجودگی میں خوشی خوشی اپنے کاموں میں مصروف نظر آئے ہیں۔ اس لیے ناظرین، اب ثابت ہو چکا ہے کہ دشمنوں کے برے دن شروع ہو چکے ہیں، اور اب سب سے پہلے عثمان بے منگولوں کی قرارگاہ پر حملے کا منصوبہ بنا کر ارحان، بوران اور دوسرے جانبازوں کو اس مشن پر بھیجے گا، اور یہ سب اچانک منگولوں کی قرارگاہ پر دعویٰ بول دیں گے، اور یقیناً منگول سپاہیوں کو ختم کر کے التوگا کو مارنے یا قید کرنے کی کوشش بھی کریں گے، کیونکہ ناظرین، ارحان اور بوران ہر حال میں التوگا سے اپنا پرانا حساب چکتا کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔
لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس حملے میں بری طرح شکست کھانے کے بعد التوگا دم دبا کر بھاگ نکلے گا، اور اس شکست کی وجہ سے التوگا کی ساکھ بری طرح تباہ ہو جائے گی، کیونکہ ناظرین اس سے پہلے بھی کائیوں نے حملہ کر کے اورہان بے کو التوگا کی قید سے آزاد کروا لیا تھا، اور اس وقت بھی التوگا اپنی جان بچانے کے لیے دم دبا کر بھاگ نکلا تھا، اور یہی وجہ ہوگی ناظرین کہ کمانڈر اولوگان التوگا کو سزا دے گا، لیکن کمانڈر اولوگان التوگا کو مارے گا نہیں، کیونکہ اولوگان پہلے سے بہت کمزور ہو چکا ہوگا، اور اگر اس دوران اس نے التوگا کو بھی مار دیا تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ لیکن دوسری طرف ثابت ہو چکا ہے کہ یوسف عثمان بے کا ہی وفادار ہے، اور اس نے بیگم خاتون البائے اور اولوگان کو دھوکے میں رکھا ہے، اور یقیناً ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں یوسف کمانڈر اولوگان اور صوفیہ کے تمام خفیہ منصوبوں کے بارے میں عثمان بے کو اہم معلومات ضرور بتا دے گا، اور ناظرین یہی اہم معلومات منگولوں اور بازنطینیوں کے شکست کا سبب بنے گی۔ لیکن صوفیہ یوسف کو بہت جلد بے نقاب کرے گی، کیونکہ ناظرین کسی اہم واقعے کی وجہ سے صوفیہ کو یوسف پر شک پڑ جائے گا۔ یہی وجہ ہوگی کہ وہ یوسف کا پیچھا شروع کرے گی، اور جب یوسف اپنے قبیلے سے اپنی وفاداری کا حلف لے رہا ہوگا، کیونکہ ناظرین اس حلف سے پہلے یوسف تمام قبیلے کے سامنے بیگم خاتون کو بے نقاب کرے گا، اور سب کو بتائے گا کہ بیگم خاتون عثمان بے کے ساتھ غداری کر چکی ہے۔ یہی وجہ ہوگی ناظرین کہ یوسف بے کے قبیلے والے ان کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہوئے ان کو اپنی وفاداری کا حلف دیں گے، لیکن پہلے سے طاق میں بیٹی صوفیہ یہ سب جان کر یوسف پر حملہ کرے گی، اور اسے اپنے سپاہیوں سمیت گرفتار کر کے اپنے قلعے میں قید کرے گی، اور کمانڈر اولوگان کو بتائے گی کہ یوسف نے ان کے ساتھ غداری کی ہے۔ لیکن ادھر عثمان بے کو بھی پہلے سے یوسف اور ان کی سپاہیوں کے قید کے بارے میں خبر ملے گی، اور عثمان بے فوراً ایک بہترین منصوبہ بنا کر علاء الدین اورہان بوران اور دوسرے جنبازوں کو یوسف اور ان کی سپاہیوں کو آزاد کرنے کے لیے بھیجے گا، اور ناظرین یقیناً یہ سب کامیاب لوٹیں گے۔ اور یہاں پر اس بات کا بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اورہان بازنطینی قلعے کو بھی فتح کر لے، لیکن فی الحال اس بات کا امکان ذرا کم نظر آ رہا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین یوسف پہلے سے جرکتائی کو ان کے بیٹے کے بارے میں اہم معلومات دے گا، اور جرکتائی ترہان کے ساتھ مل کر اپنے بیٹے کو آزاد کریں گے، کیونکہ ناظرین اس تصویر کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ چھوٹا جرکتائی آزاد ہو کر کائی قبیلے آ چکا ہے، اور اپنی ماں اولگن خاتون کے ساتھ بیٹھ کر اپنے قید کے دوران اپنی بہادری کی کہانی سنا رہا ہے۔ دوسری طرف عثمان بے بھی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے دشمنوں کے خلاف ایک بہترین جنگی منصوبہ بناتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور اورہان، علاء الدین بوران اور دوسرے جنباز عثمان بے کی ہدایات کو بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ اس لیے ناظرین اب اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اس بار عثمان بے اپنے دشمنوں کے چیخیں نکلوائیں گے، لیکن ناظرین یوسف نے اپنی بہن بیگم خاتون کو اولوگان اور البائے کے سامنے رسوا کر دیا ہے، تو اب بیگم خاتون اپنے ان اتحادیوں کو اپنی کیا صفائی پیش کرے گی؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں، اور ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔